पाकिस्तानी समझते हैं, हम कश्मीरियों को भी पाकिस्तानी समझते हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर पर जो पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ 72 साल तक रहा है, उसकी अपनी जगह पर एक अहमियत है। हम जितने मराआत दे सकें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, हम जितने मराआत दे सकें कश्मीर के लोगों को, वहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हम उसके अलंबरदार हैं। लेकिन मसला कश्मीर का जो पाकिस्तान का एक रियासती और उसूली मौक़िफ़ है, उस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और इस पर किसी कौम को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियतों के दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ खुद कहता है, यानी जब भी कोई बात करता है, मैंने हमेशा एक बात कही है कि वो कोई ना कोई बोंगी मार लेते हैं कि जी मैंने एक प्लाट का कब्ज़ा लेना था, मेरे बहनोई के प्लाट का कब्ज़ा था, तो मैंने काफ़ी पुलिस अफसरान को कहा कि ये कब्ज़ा छुड़वाओ, लेकिन कोई नहीं छुड़वा सकते, फलाने को मैंने SSP वहाँ बनाया। अब अगर इंतज़ामी ऑफिसर इसलिए लाए जाते हैं कि वो उनके प्लाट जो हैं वो उनके कब्ज़े दिलवाएं उसको, जी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक लोग हैं। तो धांधली की पैदावार, उनको एक मौका मिल गया है कि इस मौके में जितने भी दिन उनको मिलते हैं वो मुल्क को खाएं, वो उसमें मुल्क के इमेज को ख़राब करें, मुल्क की मईशत को तबाह करें। खारजा पॉलिसी तबाह हो गई है हमारी। इस वक्त सऊदी अरब आपसे कट चुका है, जो उसने आपके साथ ताउन किया था उस पर वो पशेमान है, वो वापस मांग रहा है। मुत्तहिदा अमारात वो आपसे अपने पैसे वापस मांग रहा है कि हमने किसके हवाले कर दिए जी, ये तो अपने पैसे डबो रहा है तो हमारे पैसे भी डबो देगा जी। तो इस तरह की हुक्मरानों से निजात हासिल करना ये कौम का आज का अव्वलीन फरीज़ा है, और हम उसके लिए आवाम की ज़बान हैं, हम मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह आवाम को इस किस्म के नाअहल और नालायक हुक्मरानों से निजात दिलाना, इसको हम अपना एक कौमी फरीज़ा तस्वुर करते हैं। मौलाना साहब, अभी पिछले दिनों से दो इंटरव्यूज़ का अहम जिक्र हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ने जो अपने इंटरव्यू में जो बात की, और इसी तरह से फिर 2 रोज़ कबल मरियम नवाज़ साहिबा ने भी की। आप इन दो इंटरव्यूज़ को किस तरह से देखते हैं? जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है PDM में से, और फिर अभी जो ताज़ा मरियम नवाज़ का जो फ़ौज के हवाले से उनसे बात हो सकती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है कि अल्फाज की ताबीर है, अल्फाज की ताबीर में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि धांधली के ज़िम्मेदार में भी इख्तलाफ है। किसी पार्टी का धांधली करने के ज़िम्मेदार के बारे में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसको किस तरह पब्लिक के सामने पेश किया जाए। मुश्किल ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ शख्सियात के पीछे इदारों का तस्वुर भी होता है, इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ सियासतदान इस बात का एहतियात करते हैं कि हमें इसलिए शख्सियात का नाम नहीं लेना चाहिए कि उसके पीछे एक इदारे का तस्वुर भी है और हमें उसको निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाज़ कहते हैं कि नहीं, जो हकीकत है उस हकीकत का इजहार कर लेना चाहिए। तो ये ताबीर का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि मौक़िफ़ में इख्तलाफ है। रही बात ये कि डायलॉग की बात की गई है, बात करने की, इसका फ़ैसला PDM करेगा। चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है, इसको लाने की ज़िम्मेदार फ़ौज है, इस हुकूमत को कौम पर मुसल्लत करने का ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो ज़िम्मेदार है, ज़ाहिर है कि जब इस हवाले से कुछ इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे तो उसके ज़िम्मेदार के साथ बात करेंगे, उस उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए
کہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو ان کو احساس دلانا کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا, آپ نے اپنی دفاعی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہنا ہے, یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. لیکن جو آج کی خرابی ہے, اس خرابی کا جو محور ہے وہ سب کو معلوم ہے. لہذا اگر کسی نے کوئی ایسی رائے دے دی ہے کہ اس رائے میں اگر تھوڑا سا کوئی بظاہر موقف میں اور گفتگو میں کچھ دوری نظر آتی ہے, لیکن یہ عارضی وقت کے لیے بعض دفعہ ضروری ہو جاتی ہے. رابطے ہوئے ہیں تاہم میں عرض کر رہا ہوں, فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا. یہ پی ڈی ایم کا موقف ہوگا, اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی. مولانا صاحب, ایک آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ استعفوں کے معاملے میں کے اوپر اے این پی اور پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو تمام میڈیا میں یہ بات جاری ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں دیں گے. اور دوسرا, کراچی واقعے کے اوپر جو آرمی چیف نے انکوائری کروائی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, اس میں کچھ اس کے کئی پہلو ہیں. کراچی واقعے کی انکوائری کے بارے میں ذمہ داران, ان کا تعین, ان کو عہدوں سے ہٹانا, ان پر مقدمہ چلانا, یہ اس رپورٹ کا مثبت پہلو ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے وہ مذاق خیز ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نعرے لگ گئے تو جذبات میں آ گئے, تو عوام کا پریشر آ گیا, تو پھر ہم نے یہ کہ یہ ایک جیسے آپ ایک چیز کو خواہ مخواہ بنا رہے ہیں, اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. لہٰذا پھر جس ادارے کے لوگ اس پہ ملوث ہیں, اگر ان کا حساب کتاب بھی اور مقدمہ بھی وہی لوگ ان سے حساب لیں گے تو اس پر اعتماد کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں. تو مسئلے پر سوالات تو ہیں کئی اطراف سے, لیکن صرف ایک بات کہ کچھ ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا ہے, ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر جی ایچ کیو میں مقدمہ چلایا جائے گا. تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مثبت ہے, لیکن اس کی گرد جو پورے کہانی بنائی گئی ہے وہ کہانی بڑی مضحکہ خیز بنائی گئی ہے. اتنے سنجیدہ اداروں سے اس قسم کی کہانیاں گڑنا, اس کی مجھے توقع نہیں تھی. 74 روز ہو گئے ہیں چینل 24 نیوز کو بند کیا ہوا ہے, اور یہ اس حوالے سے آپ پی ڈی ایم کا کیا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر میڈیا جو ہے وہ بڑے دباؤ میں وقت گزار رہا ہے. 24 جو ہے آلریڈی بند ہے. اس کے علاوہ باقی بہت سے چینل ہیں جن کو وقتی طور پر بند کیا جاتا ہے, پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. انتہائی اہم شخصیات عرصے جیلوں میں رہے ہیں, قید و بند سے کو عبور کر رہے ہیں. بہت سے ہمارے میڈیا پرسنز ہیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. تو اس حوالے سے یقیناً پاکستان میں دنیا کو کہا جائے گا کہ یہ تو جمہوری حکومت ہے, لیکن اس کے تمام جو وتیرے ہیں, اقدامات ہیں, وہ آمرانہ ہیں. مولانا, امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اب پاکستان میں بھی تبدیلی آ جائے گی, اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ بس ایک شروعات ہو گئی ہیں. ٹرمپ ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ شاید اب ہٹ جائیں. تو ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں ٹرمپ, عمران خان اور مودی. تو یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک ہٹ گیا تو دوسرے بھی شاید اب دنیا میں کچھ تبدیلی کے آثار تو آنے چاہیے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو عمران خان اپنی تقریر کا لب و لہجہ تبدیل نہیں کر سکا, اور وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھنے سے پہلے اور آج اس کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ ملک میں کیا تبدیلی لائے گا؟ سر, کورونا کے بعد جو ابھی حالات بن رہے ہیں تو آپ اپنے جلسے شیڈول کے مطابق رکھیں گے یا؟ ہمارے جلسے برقرار ہیں, وہ ہوں گے. کسی قسم کے قدغن اور یہ کرونا کے پیچھے چھپنا اور اس کو بطور ہتھیار کے استعمال کرنا, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اعلان کرتا ہوں بحیثیت صدر پی ڈی ایم کے کہ جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے. اگر سوات کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, اگر حافظ آباد کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, اگر تربت کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, تو پھر پشاور, ملتان اور لاہور کے جلسوں میں بھی کرونا نہیں آئے گا. اور پھر
جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہہ چکا ہے کہ یہ متعدی بیماری نہیں ہے تو پھر جلسے تو ہوں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے مہنگائی کی حوالے سے. اچھا یہ پروپیگنڈا ہے, آپ کو خود پتہ نہیں ہے؟ آپ غریب آدمی ہیں, شہر کے رہنے والے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے جی. ایک شخص نے بڑی عجیب بات کہی, اس نے کہا کہ جی ٹماٹر جو ہے وہ سیب سے بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو اس نے کہا زیادتی نہ کرو, یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سیب ٹماٹر سے بھی سستا ہو گیا ہے. تو اس طرح کی ہے. مولانا گلگت میں جو انتخابی مہم میں سرکاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے, وسائل کا استعمال ہو رہا ہے, تو اپوزیشن نے عدلیہ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے اب بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جس پر اگر میں جواب دوں تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ ادارے بے بسی کا روپ دھارے ہوئے اس وقت. شکریہ اور شکریہ جی.